میات اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ اس مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص سے ہمیں عشاء کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت سے نوازے۔ حضرات، یقیناً سعادت کی بات ہے مسجد میں بیٹھنا، کتاب و سنت کی باتیں کرنا اور سننا۔ میں نے قرآن پاک کی سورہ رعد کی آیت نمبر 38 کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیا مبارکہ میں ایک مسئلہ سمجھایا ہے، اسی حوالے سے انشاءاللہ چند گزارشات کروں گا۔ دعا کرنا اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے، کتاب و سنت کے مطابق حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ایک بات کرنا چاہوں گا، کوئی بھی چیز بغیر جستجو کے حاصل نہیں ہوتی۔ جب تک انسان کسی چیز کی جستجو نہیں کرتا تب تک وہ چیز حاصل نہیں کر سکتا۔ ایسے جیسے بندہ کہتا ہے میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، میں نے نماز پڑھنی ہے، میں نے نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے، یہ کہہ رہا ہے، لیکن نماز کے لیے وضو بھی نہیں کرتا، مسجد میں چل کے بھی نہیں آتا، مصلی پہ کھڑا بھی نہیں ہوتا، نماز پڑھ لے گا؟ جب تک کسی چیز کے لیے جستجو نہ کی جائے تب تک بندہ وہ چیز حاصل کر سکتا۔ اس حوالے سے ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گا۔ ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، حضرت کعب بن مانے، جنہیں کعب احبار رحمہ اللہ تعالی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ خود بھی یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور ان کے باپ بھی یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ ان کے حوالے سے ابن سعد ابن مسیب سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بیان کرتے ہیں، ایک دن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت کعب رحمہ اللہ سے سوال کیا، کعب تو نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دور بھی دیکھا ہے، زمانہ بھی دیکھا ہے، لیکن صحابیت کا شرف نہیں پا سکا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کلمہ نہیں پڑھ سکا، کون سی چیز رکاوٹ تھی؟ سیدنا حضرت کعب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میرے والد گرامی قریب المرگ ہیں، مجھے قریب بلا دیا، کہنے لگے بیٹا میں نے تیرے لیے ایک کتابچہ منتخب کیا ہے، انتخاب کیا ہے تورات سے اور دیگر کتابوں سے، اس کتابچے میں، اور میرے مرنے کے بعد تجھے جو بھی مسئلہ درپیش آئے اس کتابچے کو پڑھ لینا، تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور میرے ساتھ وعدہ کر لے کہ میرے مرنے کے بعد اس کتاب کے علاوہ اور کوئی کتاب نہیں کھولو گے۔ حضرت کعب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے اپنے والد گرامی سے وعدہ کر لیا، والد گرامی فوت ہو گئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ سیدنا صدیق اکبر سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس دنیا سے رحلت فرما گئے، لیکن اسلام کی دولت نہ حاصل کر سکے حضرت کعب۔ فرماتے ہیں پھر حضرت عمر کا دور آیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اللہ تعالی نے اسلام کو بڑی فتوحات عطا فرمائی، دیہات، شہر اور ملک اللہ تعالی نے فتح عطا فرمائی، اسلام غالب آ گیا۔ یہودی عالم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے لگے، کہنے لگے جب اسلام کو غلبہ ملا میں بڑا حیران ہوا، کعب ایسے لگتا ہے جیسے اسلام سچا مذہب ہے۔ اسلام علیحدہ بات ہے، ہم مسلمان سچے نہیں، اسلام سچا مذہب ہے۔ فرماتے ہیں میں نے دل میں خیال کیا، لگتا ہے میرا باپ مجھ سے دھوکہ کر گیا ہے، تورات کھولوں تو صحیح، پڑھوں تو صحیح۔ فرماتے ہیں میں نے تورات کھولی، اس میں
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پڑھا اور نبی پاک کی امت کا ذکر پڑھا، تو نبی پاک کا ذکر پڑھنے کے بعد، نبی پاک کی امت کا ذکر پڑھنے کے بعد میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ یہ پورا واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، جب تک بندہ کسی چیز کی جستجو نہیں کرتا تب تک بندہ وہ چیز حاصل کر سکتا نہیں حاصل کر سکتا۔ اس لیے نیکی کے لیے، عبادت کے لیے، نیک بننے کے لیے، متقی بننے کے لیے، پرہیزگار بننے کے لیے، قاری بننے کے لیے، حافظ بننے کے لیے، نمازی بننے کے لیے، سخی بننے کے لیے جستجو کریں گے تو کچھ حاصل ہوگا۔ میں جو آیا مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اسی آیا مبارکہ کی روشنی میں انشاءاللہ چند گزارشات کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ رات کی آیت نمبر 38 میں فرمایا، وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب۔ فرمایا کوئی رسول اپنی مرضی سے نہ کوئی معجزہ دکھا سکتا ہے، نہ کوئی نشانی دکھا سکتا ہے، جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے، ہر نبی کو، ہر رسول کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا۔ اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر رسول کو اس دور کے لحاظ سے معجزے عطا فرمائے ہیں۔ جیسے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے دور میں جادوگر بہت زیادہ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا۔ جادوگروں نے رسیاں پھینکی، وہ سانپ بن گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یہ عصا پھینکو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا پھینکا، اللہ تعالیٰ نے اس عصے کو سانپ بنا دیا۔ حضرات، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب بڑی عام تھی، سائنس بڑی عام تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ویسے ہی معجزات عطا فرمائے۔ اللہ کے قرآن نے بھی بیان کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں تمہاری طرف اللہ کی نشانیاں لے کر آیا ہوں، اور یہ پرندہ میں اپنے ہاتھ سے بناتا ہوں مٹی کا، اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھونک مارتے، وہ زندہ پرندہ اڑنے والا بن جاتا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا۔ جو کوڑی والا ہوتا، جو مادر ذات اندھا ہوتا، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا، وہ ہاتھ لگاتے اللہ تعالیٰ شفا عطا کر دیتا۔ اور بھی بڑے معجزات اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا۔ یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کو اس دور میں معجزہ عطا فرمایا جس دور میں عرب میں شعر و شاعری میں فصاحت و بلاغت بڑی تھی۔ لوگ تھوڑے تھوڑے کلام پڑھتے تھے، ان کے معنی، ان کے تراجم بڑے ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے سینہ پاک پہ یہ قرآن پاک نازل فرمایا۔ اور ہر نبی کا معجزہ، ہمارا ایمان ہے، ہر نبی ہمارے لیے قابل احترام ہے، ہر نبی ہمارے لیے قابل احترام ہے، اور ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے عظمت عطا فرمائی ہے۔ لیکن سب سے افضل اور اعلیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کو بنایا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کی ذات اعلیٰ بنائی ہے، ویسے نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا فرمائے ہیں وہ باقی انبیاء سے اعلیٰ عطا فرمائے ہیں۔ جتنے نبی آئے، رسول آئے، ان کے معجزے ان کے ساتھ ہی چلے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر علیہ السلام کو یہ معجزہ قرآن پاک والا عطا کیا۔ قرآن پاک تا قیامت سلامت رہے گا، اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے، ہر رسول کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا۔ اس معجزے کو دیکھ کر کے لوگ کلمہ پڑھ کے اس نبی پہ ایمان لے کے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ وحی نازل کی ہے، مجھے امید ہے میری امت کے بہت زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے، پہلے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے
نے معجزے عطا فرمائے، لوگ معجزات دیکھ کر کے کئیوں نے کلمہ پڑھا، کئیوں نے نہیں پڑھا، لیکن نبی پاک نے فرمایا اللہ نے مجھ پہ وحی نازل کی ہے، مجھے امید ہے میری امت کے لوگ بہت زیادہ جنت میں جائیں گے۔ اس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے قرآن پاک قیامت تک سلامت رہے گا، نبی پاک کے امتی آتے رہیں گے، قرآن پاک پڑھتے رہیں گے، ہدایت حاصل کرتے رہیں گے اور جنت کے حقدار بنتے رہیں گے۔ قرآن پاک کتنا بڑا معجزہ ہے، لیکن افسوس ہے ہم ہر مسلمان وہابی ہوئے، دیوبندی ہوئے، بریلوی ہوئے، ہر بندہ چاہتا ہے میں مدینہ جاؤں، مدینے کی گلیاں دیکھوں، وہ محلہ دیکھوں، وہ جگہ دیکھوں جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے ایام گزارے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات دیکھوں، آپ کے معجزات دیکھوں۔ نبی پاک کا دور دیکھنا چاہتا ہے، آپ کے معجزات دیکھنا چاہتا ہے، لیکن گھر میں قرآن پڑھا ہے اس کو پڑھتا مدینہ جانا چاہتا ہے لیکن قرآن کھولنا چاہتا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک سے محبت نصیب فرمائے۔ قرآن پاک بہت بڑا معجزہ ہے۔ آئیے چند انشاءاللہ قرآن پاک کی آیات اور چند احادیث آپ کے سامنے رکھ کے اجازت چاہوں گا، توجہ کرنا۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ ذرا محبت پیار نہ درود پاک پڑھو۔ پنجابی سمجھتے ہو ہیں؟ اردو یا پنجابی ہیں؟ او بول وہ تسی تے میرے نال آئے ہو، یہ جڑے سامنے بیٹھے پنجابی سمجھتے ہو؟ میرے گھر توجہ کرنا۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ، ماشاءاللہ اس مسجد دے خطیب حضرت شیخ عبدالرزاق شیخو پوری حافظہ اللہ اور بھائی احسن سلفی صاحب تشریف فرما نے، اور ساڑھے پیارے بھائی جڑے ساڑھے کراچی دے میزبان نے ملک عتیق الرحمان طاہر صاحب، اللہ تعالیٰ انہاں سارے دیاں محنتاں قبول و منظور فرمائے۔ تہاڈی ملاقات دا موقع ملے تے ذہن رکھو میں چندہ لین واسطے نہیں آیا، الحمدللہ میں صرف اللہ واسطے تہانوں ملن واسطے آیا۔ چلو چند قرآن و سنت دیاں باتاں ہو جان گیاں اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میری تہاڈی نجات دا سبب بنا دے۔ توجہ کرنا۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے الصلوۃ والسلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا وما کان لرسول ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ، فرمایا کوئی رسول اپنی مرضی نال نہ کوئی نشانی دکھا سکدے، نہ کوئی معجزہ دکھا سکدے، جو خندہ اللہ دے، جو خندہ اللہ دے حکم نال خندہ حضرات قرآن پاک معجزہ بطور دلیل اللہ دے قرآن دی ایک آیا مبارکہ تواڈے سامنے پڑھنا چاہنا، ایک حدیث پیش کرنا چاہنا۔ سورہ فرقان دی پہلی آیا مبارکہ اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ فرمایا بابرکت ذات جن نے اپنے بندے تے فرقان نازل کیتا تاکہ لوگاں نو آگاہ کر دیتا جائے، تاکہ لوگاں نو ڈرا دیتا جائے۔ قرآن پاک ایڈا وڈا معجزہ، اتنا بڑا معجزہ قرآن پاک، توجہ کرنا غور کرنا۔ ایک قرآن پاک نو جڑا پڑھ لیندے انہوں اللہ دی قسم توحید تے شرک دا فرق سمجھ آ جاندے، جڑا قرآن پاک نو پڑھ لیندے انہوں سنت تے بدعت دا فرق سمجھ آ جاندے، جڑا قرآن پاک نو پڑھ لیندے انہوں خیات تے بے خیائی دا فرق سمجھ آ جاندے، جڑا قرآن پاک نو پڑھ لیندے انہوں خلال تے حرام دا فرق سمجھ آ جاندے۔ اس واسطے اللہ تعالی نے قرآن پاک دے اندر قرآن پاک نو فرقان آکھیے۔ فرقان دا معنی الگ الگ کرن والا، علیحدہ علیحدہ کرن والا۔ جڑا بندہ قرآن پاک نو پڑھ لیندے انہوں ایک ایک چیز دی سمجھ آ جاندی ہے۔ اور سب تو بڑا معجزہ قرآن پاک
1500 سال ہو گئے نے قرآن پاک نازل ہویا، ایدی سیر زبر دے اندر تبدیلی نہیں آئی، لیکن اللہ دی قسمیں جدی زندگی دے اندر آ جاندے انہوں بدل کر کے رکھ دیندا ہے۔ قرآن پاک خود 1500 سال میں بدلا، لیکن جس کی زندگی میں آیا اس کو بدل کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اتنا بڑا معجزہ ہے قرآن پاک۔ اگر میں یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا، یہ قرآن پاک ہے جس کو ابو بکر نے سینے لگایا رب نے صداقت عطا کر دی، یہ قرآن پاک ہے جس کو عمر نے سینے لگایا رب نے عدالت عطا کر دی، یہ قرآن پاک ہے جس کو سینے عثمان نے لگایا اللہ تعالی نے شرم و حیا کا پیکر بنا دیا، یہ قرآن پاک ہے جس کو علی نے سینے لگایا اللہ تعالی نے شجاعت اور جرت کے تمغے عطا کر دیے، یہ قرآن پاک ہے جس کو حضرت بلال نے سینے لگایا چلتا زمین پہ ہے قدموں کی آہٹ اللہ کے جنت میں سنائی دیتی ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، ایک قرآن ہے جدی وجہ کر کے اللہ تعالیٰ قوماں نوں اونچیاں کر دیندا ہے، ایک قرآن ہے جدی وجہ کر کے اللہ تعالیٰ قوماں نوں رسوا کر دیندے، جڑا قرآن پاک نوں سینے لگاندے اللہ انہوں اونچیاں کر دیندے، جڑا قرآن پاک نو کنڈ کر دے اللہ ذلیل کر دیندے۔ اے قرآن پاک دی برکت ہے، کتے فیصل آباد تے کتے کراچی، اے ساری قرآن پاک دی برکت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات توجہ کرنا غور کرنا، حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے اللہ تعالی نے قرآن پاک نازل فرمایا، فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ فرمایا بابرکت ذات جن نے فرقان نازل کیتا اپنے بندے تے تاکہ لوگاں نوں آگاہ کر دیتا جے۔ میں عرض کیتی ہے قرآن پاک ایک معجزہ ہے، آئیے حدیث پاک سماعت فرمانا، صحیح بخاری حضرت عائشہ صدیقہ تجیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے، ایک دن رات دا وقت ہے، ایک عورت آئی ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے دروازے تے، رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نو آ کے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے دروازے تے آواز دیتی ہے میں نبی پاک نو ملنا چاہنی ہاں۔ رات دی رات دا ٹائم ہے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے قریب آ کر کے بہ گئی، رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے نال انہیں گفتگو کرنی شروع کر دیتی، کہندی سونیا میرے خامد نے مینوں ماں کہہ دیتا ہے، محبوب جی میں جاواں تے کیڑے پاسے جاواں، میرا گھر اجڑ گیا ہے، میرا گھر برباد ہو گئے تے دور جاہلیت دے اندر جڑا خامد اپنی بیوی نو ماں کہہ دیندا سی او دے واسطے عورت آرام ہو جایا کردی سی۔ میرے پیغمبر دے کولوں مسئلہ پوچھن واسطے آئیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے بی بی چلی جا، اس مسئلے دا حل میرے کول موجود کوئی نہیں، اس مسئلے دے بارے میں کچھ نہیں دس سکدا۔ یہ بی بی نے تکرار کرنی شروع کر دیتی تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مرضی نال بول دے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مرضی نال نہیں بول دے، رب دی وحی نال بول دے نے۔ قرآن کہندے بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا غوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مرضی نال نہیں بول دے، جدوں بول دے نے رب دی وحی نال بول دے نے، اور جدوں بولیا خدا اودوں نبی بولیا۔ کو سبحان اللہ، اونجے دسو کہ تانوں سمجھ لگدی پئی؟
یہ نہ ہوئے میں کھپدا رہا تسی بعد میں کو سانو پتہ ہی نہیں لگا کی گیا ہے. سمجھ لگ رہی نا ماشاءاللہ. ایک بار ادھر محبت نہ کو سبحان اللہ. وہ جدوں بولیا خدا ادوں نبی بولیا, جدوں بولیا خدا ادوں نبی بولیا, اپنی مرضی نال نہ بولے جد بھی بولے موتی رولے, جد بھی بولے موتی رولے, بنا وحی دے اور بنا وحی دے سونا نہیں کدی بولیا, جدوں بولیا خدا ادوں نبی بولیا, ایک غرب بھی کوڑوں نہیں کدی بولیا, جدوں بولیا الہ ادوں نبی بولیا. نبی پاک نے صلوات و سلام فرماندے نے بی بی چلی جا میرے کولے تیرے مسئلے دا گل کوئی نہیں. اس بی بی نے جانا کی سی اوتھے ہی رب دے کھڑے پہ گئی ہے تے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیاں نے. میرے بھائیوں میرے برادر میرے محترم عقیدہ بھی بنا کے لے جانا. اج اسی پریشانیاں دے اندر کرے ہاں, کوئی پریشان کڑا پا لیندے, کوئی پریشان چھلا پا لیندے, کوئی پریشان دھاگا بن لیندے, کوئی پریشان کسے جناب جگہ تے جا کے کپڑا وچھا لیندے, کوئی پریشان کسے دن آم دی منت من لیندے. لیکن میں صدقے جاواں اے مسلماناں دا عقیدہ بڑا پیارا. آئیے عقیدہ توحید استقامت عطا فرمائی, عقیدہ توحید استقامت اختیار کیجئے. میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام دی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے. اسے گجرے دے اندر نبی پاک تشریف فرما نے, اسے گجرے دے اندر بی بی بیٹھی ہے, اسے گجرے دے اندر میں بیٹھی ہاں. میں صدقے جاواں اپنے رب دی قدرت, اس گجرے دے اندر اس بی بی دیاں گلاں مینوں نہیں سنیاں, عرشاں والے رب نے عرشاں تے سن لیاں نے. ایویں کہندے ہو رب ساڈیاں سندا نہیں تے فلاں دیاں موڑدا نہیں. اللہ تے فرماندے نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. یہ تے اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. یہ تے اللہ فرماتے ہیں أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. رب نو جدوں پکاریے رب ادوں سندا ہے, جدوں بلائیے ادوں سندا ہے. اور جدوں سارے دروازے بند ہو جاندے نے میرے داتا دا دروازہ پھر بھی کھلا رہندا ہے. پھر کیوں نہ محبت پیار نال دعوت دے جاواں. او در چھڈ کے رب دے دارے ورگا, در چھڈ کے رب دے دارے ورگا, کسے غور دے دارے تے جائے کیوں, او سب دیاں جوڑیاں بارے دائے, رب سب دیاں جوڑیاں بارے دائے, پلا غیر دے اگے وچھائے کیوں. او سبحان اللہ. در چھڈیں کے رب دے دارے ورگا, او خالق مالک سب دائے, بس سجدہ اس نو سجدائے. او خالق مالک سب دائے, بس سجدہ اس نو سجدائے. کائنات دا داتا اللہ ہے, کائنات دا داتا اللہ ہے, کسے غور نو داتا
بنائیے کیوں در چھڈ کے رب دے در ورگا اور آقا دی ذات نو چاندے گا توحید تو جان لٹان دے گا آقا دی ذات نو چان دے گا او دین تو جان لٹان دے گا جدو کلمہ نبی دا پڑھے آئے جدو کلمہ نبی دا پڑھے آئے کسے غور دے پیچھے جائیے کیوں در چھڈ کے رب دے در ورگا اور گل یہ تانوں سنا دینا چاہنا وا یقیناً جنہیں بیٹھے ہو صحابہ نال پیار کرنے والے بیٹھے ہو جیڑا یار صدیق عمر دائے عثمان غنی حیدر دائے کیوں بھی سارے نبی دے یاراں نال پیار کر دیو ماشاءاللہ او جڑا یار صدیق عمر دائے عثمان غنی حیدر دائے بس یار حضور دے مل جاون بس یار حضور دے مل جاون بس یار حضور دے مل جاون کسے غور نو یار بنائیے کیوں در چھڈ کے رب دے دار ورگا بی بی میرے پیغمبر صلوات و سلام دے نال حجرے دے اندر بیٹھ کے گلاں کردی پئی ہے ماں عائشہ کہندیاں نے مینوں نہیں سنیاں عرشاں والے رب نے عرشاں تے سن لیاں نے اللہ نے قرآن پاک نازل فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر اللہ تعالیٰ فرماندے نے سونیا اسی اس عورت دیاں گلاں سن لیاں جڑی عورت تواڈے نال تکرار کردی پئی سی گلاں کردی پئی سی اپنے خامن دے بارے اللہ کو اکبر اللہ او جدیاں کوئی نہیں سندا او دیاں کون سندے کون سن دے اللہ سن دے تے کلا سن دے اللہ تعالی نے قرآن پاک نازل کر کے یہ مسئلہ سمجھایا فرمایا سونے اس بی بی نو دس دیو اپنے خاون نو کہہ دیو جناب چون تو پہلا ایک غلام آزاد کر دے یہ غلام آزاد نہیں کر سکتا 2 مہینیاں دے لگاتار روزے رکھے جے لگاتار 2 مہینیاں دے روزے نہیں رکھ سکتا تے 60 مسکیناں نو کھانا کھلا دے وے اے مسئلہ حل ہو جائے گا ہن میں جڑا دعویٰ کیتا ہے قرآن پاک ایک معجزہ ہے وما کان لرسول ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ جویں اپنی مرضی نال کوئی رسول معجزہ نہیں دکھا سکدا ایویں میرے پیغمبر اپنی مرضی نال مسئلہ نہیں بیان کردے جنی دیر تک قرآن نازل نہیں ہویا نبی پاک نے مسئلہ دسیا نبی پاک نے مسئلہ دسیا کدوں دسیا جدوں قرآن پاک یہ 2 باتاں ثابت ہوئی ہیں ایک تے قرآن پاک معجزہ ہے تے دوسری بات ہے جویں قرآن پاک نو مننا ضروری ہے ایویں حدیث مصطفیٰ نو مننا بھی ضروری ہے کئی بد نصیب کہندے نے جی ہدایت واسطے قرآن ہی کافی ہے یہ بالکل غلط بات ہے جویں قرآن وحی ہے ایویں نبی پاک دا فرمان بھی وحی ہے قرآن پاک تے ایمان لے آنا جویں ضروری ہے ایویں حدیث مصطفیٰ نو مننا بھی ضروری ہے ہن میں قرآن پاک پڑھ کے نبی پاک دی حدیث سنا کے تانوں دس دیتا قرآن پاک ایک معجزہ ہے اللہ اکبر اللہ اور ایسا معجزہ ہے جڑا تا قیامت سلامت ہے حضرات آئیے میں دعوت دینا چاہنا دعوت فکر دینا چاہنا آج اس وقت اسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال عقیدت دا اظہار کرنے ہاں محبت دا اظہار کرنے ہاں پیار دا اظہار کرنے ہاں اللہ اکبر اللہ مدینہ پاک جانا چاہنے ہاں مکہ پاک جانا چاہنے ہاں نبی پاک نال محبت دا اظہار کرن واسطے لیکن قرآن پاک نہیں کھول دے بد نصیبی ہے بدبختی ہے ساڈے معاشرے دے اندر فیس بک کھولن والے موجود نے واٹس ایپ کھولن والے موجود نے یوٹیوب کھولن والے موجود نے لیکن قرآن پاک کھولن والے مل دے
معذرت نال گسا نہ کرنا، ہو سکتا ہے کراچی دا ماحول ٹھیک ہوئے، میں اپنے معاشرے دے اندر ویکھیے گھر دے اندر 10 افراد نے تے ایک بھی قرآن پاک دی تلاوت نہیں کردا۔ ایسے ایسے بد نصیب گھرانے، ایسے ایسے بد نصیب محلے، ایسے ایسے بد نصیب گاؤں، اللہ اکبر اللہ، جنہاں دے اندر قرآن پاک پڑھن والا کوئی نہیں، تے پھر روندے ہو مہنگائی نو، پھر روندے ہو بے روزگاری نو۔ اللہ اکبر اللہ، او جس دھرتی دے اندروں سونا نکلے تے اس دھرتی دے باسی بھوکے مرن، اے دے تو مراد اے ہوئی ہے اسی قرآن پاک نو چھڑ دیتا ہے۔ قرآن دا فیصلے ومن اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، اللہ فرماندے نے جنہیں ساڈے ذکر تو منہ پھیر لیا اسی او دی معیشت نو تنگ کر دیتا، او دا جینا تنگ ہے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے بھائی، میرے برادر، میرے محترم، سوچئے غور کیجئے، بڑی معذرت دنل میں دل نہیں دکھانا چاہتا اور نہ ہی عصری تعلیم دا انکار کیتا جا سکتا ہے، وقت دا تقاضا ہے، میٹرک کیجئے، ایف اے کیجئے، بی اے کیجئے، ایم فل کیجئے، ڈگریاں حاصل کیجئے، ڈاکٹر بنیے، وکیل بنیے، جج بنیے، لیکن اے وقت دا تقاضا ہے، ایمان دا تقاضا ہے، قرآن پاک پڑھیے۔ ایمان دا تقاضا ہے کی پڑھیے؟ قرآن پاک پڑھیے۔ اللہ ساڈا بچہ 4 سال دا ہو جائے سانو فکر لگ جاندی ہے کیڑے اچھے سکول وچ داخل کروانا ہے، بچہ 10 سالاں دا ہو گیا ہے، کدی فکر لگی ہے کتھوں قرآن پاک پڑھانا ہے؟ کدی ٹینشن لگی ہے؟ اللہ اکبر ہے تے اسی مسلمان، وہ معزز تھے زمانہ میں، مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے، تار کے قرآن ہو کر آج قرآن پاک نو چھڑ دیتا۔ مسلمانوں، میرے مجمع دے اندر بزرگ تشریف فرمانے، زیادہ عمر دے لوگ تشریف فرمانے، ایک وقت سی فجر دی نماز ہوندی سی، فجر دا سلام پھردا سی، نمازی ذکر اذکار کرم دے بعد پہلی صف قرآن پاک دی تلاوت کرن والے نال بھری ہوندی سی۔ آج فجر دی نماز ہوندی ہے، قرآن پاک پڑھن والے نظر نہیں آندے۔ ایک وقت ہوندا سی کہ بزرگ مسجد دے اندر نماز پڑھ کے آندے سن تے گھر دے اندر ماواں بھیڑاں قرآن پاک کھول کے پڑھ دیاں پیاں ہوندیاں سن، لیکن ان ٹائم ہی کوئی نہیں قرآن پاک پڑھن دا۔ قرآن پاک تو دوری ذلت رسوائی دا سبب ہے۔ آئیے اگر دنیا دی زندگی عزت والی چاہندے ہو، قبر والی زندگی عزت والے چاہندے ہو، میدان معاشر دے اندر عزت چاہندے ہو، پھر قرآن پاک نال تعلق قائم کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ اس سچی کتاب نال سچا پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اے قرآن پاک معجزے، اللہ دی قسم میرے سامنے درجنوں ایسے واقعات نے، میں قرآن پاک دا اعجاز بیان کراں، اللہ دی قسم تواڈے ایمان تازہ ہو جان، لیکن حضرات بس اس بات تے اپنی بات نو ختم کراں گا۔ اگر چاہندے ہو گھراں دے اندر سکون آئے، اگر چاہندے ہو پاکستان دے اندر سکون آئے، پاکستان دی معیشت بحال ہوئے، آج تو بات تہیا کیجئے، کوئی دن ایسا نہیں گزارنا جس دے اندر قرآن پاک دی تلاوت نہ کریے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔